چند دن قبل ہم نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے ایک بیان کو پیش کیا اور اس پہ بات کی، جس کے اندر انہوں نے حدیث حواب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ رسول اللہ نے خاص اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن معاذ اللہ استغفر اللہ حواب کے کتے تم پہ بھونکیں گے اور اس دن علی حق پہ ہوگا۔ تو ہم نے اس کے بارے میں یہ عرض کی تھی کہ یہ اگر حدیث آپ کے پاس ہے، آپ نے چونکہ دعویٰ کیا ہے صحیح ہے تو پیش کر دیں، نہیں ہے تو اس کے اندر الزام بھی ہے، تہمت بھی ہے اما عائشہ صدیقہ کی بھی شدید توہین ہے کہ آپ نے تو خطا اجتہادی تک معاملہ نہیں رہنے دیا، بلکہ آپ نے جو یہ الفاظ بڑھائے زیادہ کیے کہ اے عائشہ اس دن علی حق پہ ہوگا، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اما جان نے رسول اللہ کی صریح نافرمانی کی، کہ ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث تھی اور خاص رسول اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ عائشہ اس دن علی حق پہ ہوگا، تو آپ اس کے باوجود جو ہے آپ نے وہ آگے چلیں گی سفر جاری رکھا، اس سے اجتہادی تک معاملہ نہیں رہا۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے رسول اللہ کی صریح نافرمانی کا۔ تو ہم نے خیر خواہی کے لیے تذلیل ہمارا مقصد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد عوام اہل سنت کو شکوک و شبہات سے وسواس سے بچانا ہے اور حضور کی آل صحاب کی عزتوں شانوں کا دفاع ہے۔ مفتی صاحب کا ہم سے زیادہ فائدہ اس کے اندر، چونکہ جو چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے وہ قیامت تک وہ اگر غلط ہے تو گناہ جاریہ بن جاتی ہے، اچھی ہے تو ثواب جاریہ بن جاتی ہے۔ تو ہمارے ہم بھی معصوم نہیں ہیں، فرشتے نہیں، ہم سے بھی بات غلط ہو سکتی ہے، اگر ہمیں کوئی تنبیہ کرے تو ہمیں فوراً نام لے کے اس چیز کا رد کر دینا چاہیے، تاکہ موت کا پتہ نہیں کب آ جائے تو ہمارے لیے گناہ جاریہ نہ بن جائے۔ جو مریض القلب لوگ ہیں، جو بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ غلط استعمال نہ کریں، جس طرح کہ مفتی صاحب کے اس بیان کو لفظی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ تو پہلے سے وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے عمومی طور پر اپنی ازواج سے فرمایا تھا تم میں سے کیسی ہوگی حواب کے مقام پہ اس پہ کتے بھونکیں گے، تو اس میں رسول اللہ نے ایک فتنے کی خبر دی اور محققین نے اس روایت کو بھی رد کر دیا ہے۔ ماضی قریب کے عظیم محدث، عظیم محقق، عظیم شارح علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن جلد نمبر 9 کے اندر آپ نے اس روایت کو غیر معتبر، غیر مستند فرمایا ہے، اس کو بھی لے کے رافضی بڑی توہین کرتے ہیں اماں پاک کی۔ تو یہ جو الفاظ مفتی صاحب نے بڑھا دیے، اس سے تو اور زیادہ وہ شدید بکواسات کریں گے، گستاخی کریں گے، وہ کرتے رہیں گے۔ دیکھو کہ عائشہ کو رسول اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ علی حق پہ ہوگا، اس کے باوجود اس نے وہ جو ہے وہ رسول اللہ کی نافرمانی کر دی۔ تو اس وجہ سے ہم نے تنبیہ کی تھی۔ تو ہمارے اس بیان کو دوسرے تیسرے دن ایک ساتھی نے قریشی صاحب کو سینڈ کیا واٹس ایپ پہ، تو قریشی صاحب نے فوراً آگے سے اپنی طرف سے وہی بیان کا ایک حصہ جو ہے وہ سینڈ کر دیا اور کہا میرا کلپ کاٹا گیا ہے، جس طرح وہ عام بات کرتے ہیں کہ میرے کلپ کاٹ دیے گئے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہی بات کی، تو ہم نے کہا بھائی یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں صحیح کہہ کہ یہ دکھائیں ہے، اگر نہیں ہے تو مفتی صاحب رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، یہ تو خوش نصیبی ہے، آپ کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو تنبیہ کر دی، آپ دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ بیماری سے گزر رہے ہیں، تو یہ تاخیر کا تو وقت نہیں ہے۔ اس کے چند دن بعد مفتی صاحب کی توبہ والا بیان سامنے آیا، تو ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ مفتی صاحب نے الٹا ہمیں بددیانت کہا جی میرے کلپ جو ہیں وہ کاٹ کے شرعاً ان کو قابل گرفت بنایا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب مجھے بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر میرے خطابات میں سے مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس بغیر سیاق و سباق کے وہ کاٹ کر وائرل کیے جا رہے ہیں اور انہیں شرعاً قابل گرفت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ چند دنوں سے جاری ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب ہم نے اللہ معاف کرے جو کلپ آپ کا جہاں سے کاٹا ہے وہ مکمل بات ہے، کاٹنا اس وقت بددیانتی ہوتی ہے جب کوئی بات بگاڑے یا بات بدل جائے۔ جو ہم نے حصہ پیش کیا جس میں آپ نے یہ روایت والی بات کی ہے، کیا یہ آپ کی آواز نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اس کلپ کے حصے کو آگے پیچھے کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ تو جب آپ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ کیا ہے آپ بتائیں۔ تو جب آپ کی بات ہے، آپ کے الفاظ ہیں اور اسی طرح ایک خاص حصہ اور مکمل بات ہے، تو پھر یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرے کلپ کاٹ کے شرعاً ان کو قابل گرفت بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیے نا یہ مفتیان اہل سنت جو ہے وہ اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں
کہ توبہ کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. ایک بندہ کئی دفعہ رجوع کر چکا ہو اس کی توبہ کا انداز اور ہوتا ہے. ایک بندہ ایک چیز کا عادی ہو تو فوراً اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی بلکہ کچھ دن آزمایا جاتا ہے, انتظار کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, الگ بات ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو توبہ شائع کی ہے, جو عمومی طور پہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ میرے علم میں جو نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. لیکن جو بات آپ کے علم میں آ گئی, آپ مفتی ہیں, اس بات کو نام لے کے رد کرنا یہ ضروری ہے, نہیں تو آپ کے لیے گناہ جاریہ بنے گا, لوگ غلط استعمال کریں گے اور آپ کی اس طرح کی عمومی توبہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. آپ کو چاہیے کہ اس بات میں آپ غور و فکر کریں. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, ہمارا مقصد تذلیل نہیں ہے, ہمارا مقصد اما عائشہ صدیقہ کی شان کا دفاع ہے, حضور کی آل صحاب کی شان کا دفاع ہے, عقیدہ اہل سنت کی حفاظت ہے, عوام اہل سنت کی اصلاح ہے, شکوک و شبہات سے انہیں بچانا ہے. یہ وجہ ہے. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ نام لے کے باقاعدہ ذکر کر کے اس بات کو رد کر دیں. لیکن ہم آخری دفعہ عرض کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم عرض نہیں کریں گے. یہ اب آپ کی مرضی ہے, جو آپ پسند کریں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو معافی مانگی ہے عمومی طور پر کہ مجھ سے شان الوہیت کے اندر, شان رسالت, کسی صحابی, کسی فرد اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا گستاخی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. لیکن آپ مکمل اگر اعتماد میں لینا چاہتے ہیں, ایک وقت یہ تھا کہ ہم بھی آپ کی قدر کیا کرتے تھے. جب تک نو ڈیمانڈ معاویہ والی بات آپ کی ہم نے نہیں سنی تھی, ہم بھی بڑی قدر کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ یہ سلسلہ آپ کا شروع ہو گیا. اب بھی آپ نے توبہ کی, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو صحیح عقیدہ اہل سنت اس پہ قائم فرمائے. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب صحت دے تو آپ ابو بکر صدیق, عمر فاروق کی افضلیت پر مکمل ایک بیان جاری کریں, اور اسی طرح قرآن کی روشنی میں, سیاستہ کے اندر جو روایات ہیں ان کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت, اور اسی طرح جو علماء اسلام نے جو آپ کی شان بیان کی حضرت معاویہ کی, اس پر باقاعدہ آپ اپنا ایک بیان جاری فرمائیں تاکہ عوام اہل سنت کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ قریشی صاحب نے واقعتاً خالص رجوع کر لیا ہے اور مکمل عقیدہ اہل سنت پہ واپس لوٹ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں پرفتن دور کے ان شدید فتنوں جو بارش کے قطرات کی طرح برس رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.